بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو اس ویڈیو میں میری طرف سے السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں قرآن کی سورۃ بقرہ آیت نمبر 26 مشابہ آیت جو ہے اس کے بارے میں اظہار کروں گا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال دے کے بات کی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ اور میں جڑے رہیں، بیل کو آل پریس کریں تاکہ سب ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اچھی لگے تو دوستوں میں شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آیا آپ لوگ مجھے لائک کرتے ہیں، میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں نہیں اچھی لگتی۔ آتے ہیں ہم آپ اس ویڈیو کے مقصد کی طرف۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتا ہے، اللہ نہیں شرماتے مثال دینے میں مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ یہ بڑھ کر والے لفظ کے اوپر جو ہے نا ذرا غور، یہاں عربی کا لفظ فوقہا یعنی مچھر یا اس سے بڑے جسم کی کوئی مچھر جیسی نیچر رکھنے والی چیز۔ اللہ تعالیٰ کے اس مثال دینے میں جو مقصد بیان کرنا ہے نا، وہ یہ ہے کہ مچھر ہو یعنی بلا وجہ ڈسنا اور چوسنا فطرت، یا اس سے بڑے جسم میں۔ اب اس بڑے جسم میں انسان بھی آ جاتے ہیں، انسان بھی ہیں جو بلا وجہ ڈستے اور چوستے ہیں، کیونکہ جیسے تورات میں پیدائش کے باب میں جو ہے ذکر ہے نا اللہ تعالیٰ کا کہ 3 سزائیں جو ہیں وہ تو برقرار رہیں گی، کہ مشقت سے کمانا، تکلیف سے جننا، اور سانپ تجھے ڈسے گا۔ تو یہ سانپ جو ہیں وہ انسانی شکل میں بھی ہیں، موجود ہیں، فوقہا یعنی بڑھ کر، مچھر سے بڑھ کر جسم میں انسان بھی آ جاتے ہیں اس میں۔ اب یہ ڈسنے اور چوسنے کا کردار جو ہے، یعنی مچھر کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ یہ رات کا کردار ہے، اندھیرے کا کردار ہے، اندھیرے میں ڈسنا اور چوسنا اللہ نے اس کو اس چیز کی طاقت دی ہوئی ہے۔ اگر اس میں دن کا اجالا اور اس کا سامنا کرنے کا جو ہے حوصلہ ہوتا یہ مچھر نیچر کے لوگوں کا اور مچھر کا، تو نہ تو دن کو بھی جو ہے مطلب ہے یہ ڈستا چوستا ہمیں آرام کرنے دیتا، اور رات کے جو اور بڑے جسم کے ڈسنے چوسنے والے ہیں وہ دن کو بھی جو ہے اپنی پاور سے جو ہے انسانیت کو تکلیف دیتے۔ تو لہذا اس مثال میں جو ہے دن کے رات دن، جس طرح 24 گھنٹے کے رات دن ہیں، اسی طرح زمانوں کے بھی رات دن ہیں۔ جو میری ایک اپنی سرچ ہے روحانی اس صورتحال کے اوپر، وہ یہ ہے کہ 600 سال عیسوی، اگر قمری ہوں تو پھر 700 سال، 600 سال عیسوی رات کا زمانہ ہے، اور پھر 600 سال بعد جو ہے دن آتا ہے، 600 سال پھر دن کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس کی میں پریکٹیکلی آپ کو جو ہے پروف دوں گا۔ ہم آغاز کرتے ہیں اس مثال کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا زمانے کے دن غروب ہونے کے قریب۔ جیسے ہی دن غروب ہوا تو ڈسنے چوسنے والی صورتحال اور رات شروع ہو گئی، اور تاریخ گواہ ہے کہ 600 سال ڈسنے اور چوسنے والے انسانیت کو اذیت دیتے رہے، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی حق کی صورتحال جو ہے وہ اوپر نہیں اٹھی۔ مگر جب اس رات کا اختتام جو ہے وہ سحر نمودار ہونے کے قریب تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر نور سے جو ہے زمانے کے دن کا قریب جو ہے وہ ابھی فجر تھی، سحر تھی، اجالے کا ایک علامت اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں۔ ابھی ڈسنے اور چوسنے والوں کی قوت تھی، کیونکہ رات کا حصہ کچھ تھا۔ طلوع دن جو ہے وہ فتح مکہ بنتا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ پھر غرناطہ کے واقعات تک 600 سال حق کے اوپر عروج رہا ہے، ڈسنے چوسنے والے نیچر کمزور ہو گئے۔
جیسے کہ مچھر دن کا اجالا نہیں اس کا سامنا کر پاتا، اسی طرح جو ہے مچھر نیچر کے انسان بھی جو ہے وہ حق والوں کو زیر نہیں کر پائے۔ مگر جب یہ 600 سال کا دن ختم ہوا اور اس کے بعد رات شروع ہوئی گرناتا کے واقعات سے، تاریخ گواہ ہے کہ پھر ڈسنے چوسنے والوں کی کارگزاریاں کامیابیاں دینے لگی، اور وقت گواہ ہے کہ یہ 2016 تک کا وقت جو ہے یہ ایک رات کا ٹائم تھا۔ اس رات کے ٹائم میں جو ہے ڈسنے اور چوسنے والے اپنے عروج پہ رہے، اور آپ دیکھ لیں معاشرے میں، پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ اس رات میں ڈسنے اور چوسنے والے کرپٹ کرمنل لوگ جو ہیں وہ کس طرح دناتے پھر رہے تھے۔ اب 2017 سے جب زمانے کا دن شروع ہوا ہے 600 سال بعد، تو ان کا جو ہے نا وہ جیسے موقع پہ ایک چور پکڑا جاتا ہے، اسی صورتحال کے اوپر جو ہے اسی سرچ کے زیر تحت میں نے 2014 سے ان کرمنل لوگوں کو، ڈسنے چوسنے والوں کو کہا تھا کہ تم اب بس کرو، نہیں تو تم پکڑے جاؤ گے، تم تکلیف دہ انجام کا سامنا کرو گے۔ مگر میری کون بات اس بات کو ویلیو دیتا ہے کہ یہ پتہ نہیں اس کی کوئی بات صحیح ہے یا نہیں ہے، مگر میں تو اللہ کی اس رضا کو، اس بنا کو، اس دلیل کو جانتا تھا نا کہ اب زمانہ چینج ہو رہا ہے، اب جو ہے ڈسنے چوسنے والے ختم ہو رہے ہیں، آگے حق پرست شروع ہوں گے۔ اب 2017 کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کی حالت ایسی ہے جیسے موقع پہ چور پکڑا جائے۔ اب یہ ہیں اپنی مزاحمت میں لگے ہوئے، یہ جو ہے نا اس وقت کا جو ٹائم ہے نا، ابھی بھی ان کے ذہن میں گمان ہے کہ ہم جو ہے مزاحمت کر کے، کوشش کر کے وہ رات کو بیک کر لیں گے۔ پاگل یہ پاگل ہیں بالکل، ان کو علم نہیں ہے۔ وہ جو مچھر فجر کے بعد بھی کاٹنے نکل پڑے نا، وہ تو 2 ہاتھوں میں ایسے آگے مارا جاتا ہے، یہ ہیں مارے گئے، 2 ہاتھوں میں آگے مارے گئے ہیں۔ اب یہ جتنا مرضی پوری دنیا کے کرمنل لوگ جو ہیں وہ بڑی مزاحمت کر رہے ہیں کہ ہمارا پہلے کی طرح ظلم کا کاروبار چلے، مگر نہیں چلے گا، زمانہ بدل گیا ہے۔ اب اس بدلے ہوئے زمانے کے بارے میں جو ہے حضرت نعمت اللہ شاہ کی پیش گوئی بھی ہے کہ چور اچکار کے بعد اچھی حکومت کرنے والے آئیں گے۔ اب میں آتا ہوں اپنے اس خطے کے بارے میں، کیونکہ جو صورتحال جو ہے آج سے 1400 سال مدینے میں حق تھا، وہ حق اب پاکستان میں وہ صورتحال ہے۔ دنیا کو اس چیز کا ابھی اندازہ نہیں ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر کتنا رحم کیا ہوا ہے، کتنا روحانی طور پہ قریب ہے، ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی شکل میں جو ہے امام موجود ہے۔ اسی لیے جو ہے قوم جڑی ہوئی ہے، اس کو کوئی توڑ نہیں پا رہا۔ تو اب جو ہے جب ایک زمانے کی رو چینج ہو گئی ہے، رات سے دن شروع ہو گیا ہے، حضرت نعمت اللہ شاہ نے بھی کیا اچھی حکومت کرنے والے آئیں گے، تو بھائی بندہ کوئی بھی ہو، اب یہ اس کو کہتے ہیں جی یہ تو گناہ گار ہے، جی اس کے ذاتی لچھن یہ ہیں وہ ہے، بھائی کوئی بھی ہو، ہم نے تو اللہ کی رضا کو دیکھنا ہے کہ اللہ کی رضا جو ہے اس کو سمجھو۔ یہ ابھی تک یہ سمجھ نہیں پا رہے اس صورتحال کو کہ زمانہ بدل گیا ہے۔ اگر ہم اس وقت بھی جو ہے چوری چکاری کی نیت رکھتے ہیں تو ہم جو پکڑے گئے ہیں ہم نہیں چھوٹ پائیں گے، اور واقعہ یہ رب کی پکڑ میں نہیں چھوٹ پائیں گے۔ زمانہ بدل گیا ہے، اس بدلے ہوئے زمانے کے زیر تحت جو ہے اب لگتا یہ ہے کہ یہ جو مزاحمت کی صورتحال ہے 2-4 سال اور چلے گی۔ اگر انہوں نے عقل سے کام نہ لیا تو یہ ایٹم چلا بیٹھیں گے، اور لگتا یہی ہے کہ 2023-24 میرا بھی حساب بتاتا ہے کہ یہاں یا تو ایٹم چل جائے گا، کیونکہ دنیا کی چھانٹی ہونا بھی اللہ تعالیٰ کو یہ کام بھی مطلوب ہے، کیونکہ یہ انسان جو ہے نا یہ بڑے وال فریب سیکھ گئے ہیں، یہ ایسے چلاک لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو ادھر ہی ختم کرنا ہے اور ان میں سے ان کو بچانا ہے جو واقعتاً ٹھیک ہے، جن سے اگلی کوئی صورتحال چلانی ہے اچھی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ قرآن میں جو مچھر کی مثال ہے نا وہ اسی لیے ہے۔ اب دیکھو نا یہ ساری صورتحال جو ہے اللہ تعالیٰ اینڈ میں اسی آیت کے آخر میں آتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو اس حقیقت کا پتہ چلے گا نا تو وہ صبر و تحمل سے خوش ہوں گے کہ نہیں عدل بدل تو ہوتی رہتی ہے، رات اور دن تو آنے جانے ہیں، اور جو کافر لوگ ہیں وہ مایوس ہوں گے۔ اور یہ بات سن کے میری
کیا وہ کرپٹ لوگ، کرمنل لوگ، کفار لوگ، ان کو کوئی خوشی ہوگی؟ نہیں، ان کو تو رونا پڑ جائے گا کہ یہ کہہ رہے کہ نہیں اب دوبارہ رات آنی ہی نہیں بھائی، اب دوبارہ 600 سال بعد دوبارہ رات آئے گی، انتظار کرو۔ تمام دوستوں کو اس ویڈیو میں میری طرف سے والسلام۔